تو حالانکہ بھول تو ہوئی تھی کس کو؟ یوشع ابن نون کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو آرام کر رہے تھے، وہ سو گئے، یوشع ابن نون جاگ رہے تھے، اس لیے کہ خادم تھے اور خادم کو تو بیدار رہنا ہی چاہیے، الا یہ کہ بھئی جب اجازت لے کر سو جائیں سونے کے وقت میں، تو یہ تو جاگ رہے ہیں اور یوشع ابن نون سو گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ تو یہ سارا تماشا مچھلی کے بھاگنے کا یوشع ابن نون نے دیکھا۔ جب اس کے بعد یہاں سے چلا شروع ہوا تو اب خیال نہیں رہا یوشع ابن نون کو کہ وہ مچھلی کا قصہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیں، وہ بھول گئے بتلانا اور یہاں سے چل پڑے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے نسیا، یہ تسنیہ کا صیغہ، دونوں ہی بھول گئے مچھلی کی بات کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو بھولے نہیں تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ خادم ساتھ میں ہو لیکن جو مخدوم ہے وہ بھی بے فکر نہیں رہنے چاہیے، ان کو بھی اپنے سامان کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ چونکہ خادم ہے لہذا ساری ذمہ داری اسی کی ہے، مخدوم کو بھی باخبر رہنا چاہیے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ مخدوم ہیں ان کو بھی باخبر رہنا تھا، تو بھول کی نسبت ان کی طرف بھی کر دی گئی، وہ بھی بھول گئے پوچھنا، وہ بھول گئے پوچھنا اور وہ بھول گئے بتلانا۔ نسیہ ہوتاہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں سرنگ کے طور پر۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب بہت دور چلے گئے، یہ نہ سمجھ سکے کہ وہی جگہ تھی جہاں دو دریا ملے تھے، سمجھے کوئی اور جگہ ہوگی، آگے بڑھ گئے اور کافی دور چلے گئے۔ تجاوز کہتے ہیں بیانڈ کسی چیز کے چلے جانا، مطلب یہ کہ بہت آگے چلے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کا اور سفر کر لیا، 24 آورز۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے میاں ذرا وہ ہمارے کھانے کا سامان تو لاؤ، آتنا غداءنا، غدا کہتے ہیں لنچ کو، تو ذرا ہمارا کھانے کا سامان تو لاؤ۔ لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، آج کا یہ سفر جو ہے اس نے تو کچھ ہم کو تھکا ہی دیا۔ مفسرین کہتے ہیں دیکھو منزل تک جب تک نہیں آئی تھی جب تک تھکے نہیں تھے، اور منزل سے آگے بڑھے تو تھکن ہونے لگی۔ یہ بھی ہے معاملہ گویا طبعی اور فطری، کہ جب تک کہ وہ آدمی کو وہ چیز نہیں مل جاتی تو جب تک کہ آدمی میں ایک طلب رہتی ہے، جذبہ رہتا ہے، تو آدمی کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مل گئی اب اسے دو قدم نہیں چلا جاتا۔ تو اگرچہ ان کو علم نہیں ہے کہ مل گئی، مگر یہ کہ بہرحال نبی کی ذات ہے، ان کے جسم پر اس کا اثر ہوا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم تھک گئے ہیں پورے طور پر۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، وہ کہنے لگے یوشع ابن نون ارے صاحب آپ نے دیکھا، وہ تو یہ ہوا کہ جو ہم نے وہاں چٹان کے پاس جو ہم نے پڑاؤ کیا تھا، اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جو ہم نے ایک چٹان کے پاس ہم نے پڑاؤ کیا تھا، میں تو بھول ہی گیا مچھلی کو۔ کیا مطلب بھول گیا مچھلی کو؟ یعنی مچھلی کی بات بتلانا بھول گیا۔ کیا ہوا تھا؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ بتلانا جو مجھے بھلوایا یہ شیطان نے بھلوایا۔ شیطان جو ہے یہ ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جو چیز یاد رکھنے کی اسے بھلوا دینا، اور جو چیز نہیں یاد رکھنے کی اس کو یاد رکھوا دینا، یہ شیطان یہ کام کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بات تو یہ ہوئی تھی کہ اس مچھلی نے سمندر میں بڑے عجیب طریقے پر اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ عجیب طریقہ کیا تھا؟ ایک تو چھلانگ لگانا ٹفن کیریئر میں سے نکل کر کے، اور دوسری بات کیا ہوئی یہ کہ صاحب وہ ٹنل بن جانا پانی کے اندر، یہ تھا عجیب۔ قال ذلک ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ارے بندے خدا کے وہی تو جگہ تھی جہاں ہم کو جانا تھا، جہاں مچھلی کو چھلانگ لگانی تھی وہی ہماری منزل تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی کوئی ہدایت مل گئی ہوگی، مچھلی رکھو اور مچھلی جہاں بھاگے گی وہیں جو ہے وہ حضرت ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہی تو جگہ تھی۔ قال ذلک ما كنا نبغي، وہی تھی کہ جس کی تلاش میں ہم۔ فارتدا على آثارهما قصصا، تو اب چلے لوٹ کر نقش قدم پر مسلسل جو ہے چلتے ہوئے اسی طرف آئے کہ جہاں وہ جگہ چھوڑی تھی۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پہنچ کر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ کیا تھا؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس کو اپنی مہربانی خاص دی تھی، من عندنا اپنے پاس سے ایک مہربانی دی تھی۔ ظاہر ہے کہ مقبول بن جانا، صاحب کرامت بننا،
یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ یہ علم جو ہے یہ سیکھنے سے نہیں آتا، علم شریعت سیکھنے سے آئے گا، اور علم لدنی جو ہے یہ علم جو ہے یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہی براہ راست آتا ہے، سیکھنے سے نہیں آتا۔ کون سا علم؟ علم تکوین۔ بارش برسنی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ کسی کو یہاں موت ہونی چاہیے، کسی کے یہاں تندرستی ہونی چاہیے، یہ علم سیکھنے سے تھوڑی آتا ہے۔ آپ لا خدمت کریں کسی بزرگ کی، مجھے یہ باتیں آ جائیں، نہیں آئیں گی، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے کسی کو علم ملتا ہے۔ اس لیے اس علم کا دوسرا نام علم لدنی بھی ہے۔ لدن کہتے ہیں پاس کو، یعنی ہمارے پاس سے یہ علم اس کو دیا گیا ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، اب وہاں جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ایک صاحب سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں۔ اچھا صاحب ہو نہ ہو، چونکہ منزل ہماری یہی ہے، اب تک تو منزل ہی معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہے کہ یہ منزل ہے، اور یہ صاحب لیٹے ہوئے بھی ہیں، تو پھر یہی ہوں گے، انہی کے لیے تو ہم کو بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جو چادر سے منہ کھول کر کے انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا نبی بنی اسرائیل۔ تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کو کیسے معلوم کہ میں نبی بنی اسرائیل ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے بھی تمہارا پتہ بتایا، سمجھا؟ تو اس واسطے اب نبی ہیں آپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ ہاں ہیں یہ، اور ان کے پاس ہے وہ کوئی علم کہ جو میرے پاس نہیں ہے، بہرحال یہ ہیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ یہی بات ہے، جو علم آپ کے پاس نہ ہو اور معلوم ہے کہ دوسرے کے پاس ہو، کمال یہ ہے کہ پھر اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، یہی کمال۔ یہ نہیں صاحب ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ غلط ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اسی کی کوشش کی، مگر اس کا طریقہ کیا؟ کہنے یہ نہیں کہ صاحب ہم آپ کو ٹیوشن پہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر آ کے پڑھا دیا کیجیے، نہیں، یہ اس علم کی شان کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ علم کی شان کے خلاف میں آپ سے صفائی کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے آج دور، یہ دور ہے بزنس کا، ہر چیز کو بزنس بنا کے رکھ دیا۔ علم جو ایک کمال کی چیز تھی، اللہ کی صفت تھی، خوب سمجھ لیے، علم اللہ کی صفت ہے۔ اصل عالم اللہ تعالیٰ ہے، اصل علیم اللہ تعالیٰ ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ جب ایک صفت ہے یہ علم کی تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ جیسے بے ادبی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ یہ علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر علم آ بھی گیا تو وہ ایک ہنر کے درجے کا ہوگا کہ اس علم کے اندر کوئی خیر برکت نہیں ہوگی۔ علم میں خیر برکت جبھی ہوگی جب اپنے آپ کو اس کا محتاج بنائیے، اس کی ریسپیکٹ کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کی تعظیم کیجئے، اور اپنے کو اس کا محتاج بنائیے۔ کسی نے کہا، خوب کہا، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم جو ہے جب تک تم اس کے اپنے آپ کو اس کے پورا سپرد نہ کر دو، وہ اپنا تھوڑا سا بھی حصہ اپنا تم کو نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو پورا فنا کر دو علم کے لیے، تب تھوڑا سا علم آئے گا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے تو ہیں امام شافعی کون تھے؟ معمولی درجے کے انسان تو نہیں تھے، بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے اپنا حال بیان کیا، اور یہ ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ وکیع، ان کا نام تھا وکیع، کہیں کہ میں نے اپنے استاذ وکیع سے اپنے میموری کے خرابی کی شکایت کی۔ حافظہ خراب ہے حضرت، مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کیا کروں مجھے؟ یہ شکایت کی اپنے استاذ۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ روغن بادام استعمال کرو اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ اور وہ کھاؤ، یہ نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی گناہوں کے چھوڑنے کی، گناہ نہ کرو، نافرمانی مت کرنا اللہ کی۔ کیوں؟ فإن العلم فضل من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا فضل ہے، وفضل اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا فضل گنہگاروں کو نہیں ملا کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ مقام علم کا۔ علم جو ہے وہ فرما برداری سے ملتا ہے، خدمت سے ملتا ہے، اور محتاج بننے سے ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو حافظ حدیث کہا جاتا. محدثین کیا، حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں حفظ ہوں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے یہاں پہلے جو تیسرے شیخ الحدیث ہوئے ہیں، پہلے شیخ الحدیث تو دیوبند کے ہوئے ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، دوسرے شیخ الحدیث ہوئے ہیں مولانا محمود الحسن شیخ الہند جن کا ترجمہ بھی ہے، اور تیسرے شیخ جو ہوئے ہیں وہاں شیخ الحدیث وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہوئے. تو ہماری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میرے والد نے غالباً دیکھا ہے لیکن پڑھ نہ سکے گا. تو بہرحال حافظ حدیث تھے. میں نے ان کے بیٹوں سے، ایک بیٹے تو میرے استاد ہیں، دوسرے بیٹے ہمارے دوستوں میں ہیں. عمر کا فرق کے باوجود اور دوستی تھی ہماری ان سے. میں ان سے پوچھا کرتا تھا ان کے حالات. فرماتے تھے کہ روزانہ تقریباً 300-400 صفحے حدیث کی کتابوں کے مطالعے کا معمول تھا، لیکن ایک تو یہ کہ کبھی بے وضو مطالعہ نہیں کیا، کبھی بھی مطالعہ اور اسٹڈی بے وضو نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی ہندوستان اردو کی وہ کتابیں کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بارڈر میں جو یہ حاشیہ، حاشیے جو ہیں پتہ نہیں کیا بعض لوگوں کو ہوتا تھا، یہ تو سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے. بعض کتابوں کے اندر یوں بھی لکھا کرتے تھے، کبھی دیکھنا یاد ہے کہ نہیں، ایسے اور ایسے. تو اب اگر اس کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے بھئی؟ اگر یوں لکھا ہوا تو یوں کر کے دیکھیں گے، یوں لکھا ہوا تو یوں. تو میں نے سنا ان کے کہ شاہ صاحب کا معمول جو تھا وہ کبھی اس طرح نہیں تھا کتاب کو یوں اور یوں کریں. خود گھومتے تھے، کتاب کو اپنی جگہ رکھتے تھے. مانتے تھے کہ میں محتاج ہوں، میں گھوموں گا، یہ کیوں گھومے گی میرے لیے. یہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن چھوٹی ہی بات تو اللہ کے یہاں بڑی بھی بن جاتی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے ہم مشربوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. میدان در میدان، جنگل در جنگل سفر ہو رہے تھے. ایک جگہ ایک جنگل سے جو گزر ہوا تو ایک تختہ کہیں پڑا نظر آیا. تو تختہ کچھ ایسا طرح پڑا ہوا تھا کہ جس کو ان یوزول کہا جائے، غیر معمولی تھا. خیر جو بھی تھا، اس تختے کو اٹھایا تو اس میں کوئی گڑھا سا نظر آیا، ہول. بھئی یہ ہول کیسا ہے جس پہ تختہ پڑا ہوا تھا؟ تو اب ہول کے اندر اچھی طرح سے جھانک جھونک کے جو دیکھا تو اس میں مال پڑا ہوا تھا. سمجھ میں آیا؟ درہم اور دینار جو بھی تھے. معلوم ہوتا ہے کسی نے وہاں اپنا چھپا دیا ہوگا، وہ تختہ رکھ دیا. کچھ دن کے بعد مٹی اڑ گئی، تختہ سامنے آ گیا. تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے وہاں سے مال سمیٹا اور لے کے اپنے چلنے لگے. ذوالنون مصری بھی انہی میں تھے. انہوں نے جب وہ تختہ اٹھایا تو اس پر جو دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. جو بھی اور کچھ لکھا ہوا اس میں نام ہے، اللہ بھی تھا. انہوں نے اس مال کی فکر تو چھوڑی، اس تختے کی فکر کی. اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ زمین میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو زمین میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے اس کو انہوں نے صاف کیا، صاف کر کے اس کو چوما اور چومنے کے بعد بغل میں دبا اور اسی کو لے کے چلے کہ یہ تختہ جو ہے اس پر اللہ کا نام ہے، اس کو زمین میں نہیں رہنا چاہیے. تو فکر مال کی نہ ہوئی، اس کی ہوئی. خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذوالنون تو نے میرے نام کو اونچا کیا، میں تجھے اونچا کروں گا. تو بات چاہے کتنی بھی چھوٹی سی ہو، بعض دفعہ وہ چھوٹی بات بھی اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے. اس لیے علم کے لیے میں نے کہا کہ بے ادبی جو ہے، ویسے بھی آپ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میں کہہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے اس علم کو لوگوں نے جب سے بزنس بنایا، یہ استاد ہیں، کیا ہے بھائی ان کو تنخواہ ملتی ہے اس لیے پڑھا رہے ہیں. جب یہ احساس پیدا ہوگا تو یہ اس سے معنی کیا ہوئے؟ جیسے اب آپ جیولرس میں ڈامنکس میں کچھ سامان خریدنے کے واسطے، کس کا احسان ہے؟ اس دکاندار کا احسان نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہم کو دودھ دے دی. وہی شکریہ ادا کرتا ہے نہیں کرتا. آپ کاؤنٹر پہ پیسے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے تھینک یو، آپ تو نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا ضرورت مند ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو اس کی دکان نہیں چلے گی. آپ اس کے ضرورت مند نہیں ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ بزنس میں یہی ہوتا ہے. خریدار جو ہے اس کا احسان ہے، جو بیچنے والا دکاندار ہے اس کا احسان نہیں. علم کو ہم نے بزنس بنا لیا.
لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب استاد کیا سمجھتا ہے اس ماحول کا، شاگردوں کا احسان ہے کہ شاگرد میرے پاس پڑھنے آ گئے بھائی، سمجھ میں آیا؟ شاگرد ہر کسی نہیں سمجھتے کہ استاد کا احسان ہے کہ اس نے پڑھا دیا. حالانکہ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر صرف تنخواہ کے لیے پڑھائے گا استاد، اس کا پڑھانا کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. استاد وہی صحیح ہے تنخواہ لینے کے باوجود اپنے اندر سے وہ علم نکال کر جو دیتا ہے وہ تنخواہ کے معاوضے میں نہیں ہے. اگر وہ تول کر دے تو پھر تو وہ ٹائم پہ بے شک پورا کر لے گا، مگر ہرگز اس کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس کے سینے کے اندر اپنے سینے کا علم اتار کر پہنچا دوں. یہ کوشش وہی استاد کر سکتا ہے جس کی نظر تنخواہ پر نہیں اور بزنس پر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ان کے ہاں جو صفائی کرنے کے واسطے بھنگی آیا کرتا تھا، تو اب یہاں تو وہ چونکہ وہ پیشہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں نہیں سمجھا جا سکتا. اپنے ملکوں میں تو معلوم ہے آپ کو بھنگی جو ہے اس کا کیا درجہ ہوتا ہے. تو وہ بھنگی جب آتا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں صفائی کرنے تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے. ایک آدھ دفعہ دیکھا سمجھے کوئی بات نہیں، مگر جب بھنگی آئے جب ہی کھڑے ہو جائیں. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، جب بھنگی آتا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی یہ میرا استاد ہے. انہوں نے کہا استاد کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے ایک مسئلے میں ضرورت تھی یہ معلوم کرنے کی کتا کب بالغ ہوتا ہے. میں نے کئی ایک سے پوچھا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس سے پوچھا اس نے بتا دیا مجھے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو اس دن سے میرا استاد ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. دیکھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا تھا انا عبد من علمنی حرفا ان شاء اعتقنی و ان شاء امسکنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو باب العلم کہا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اگر یہ روایت معتبر ہے اور معنی کے اعتبار سے تو کوئی اشکال نہیں، الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ معتبر ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ایک علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بہت بلند ہے. ہر طرح کا علم شریعت بھی، اور اگر علم تصوف کو علم شریعت سے الگ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اگر میں وہ بات لے کر کہوں تو پھر اس اعتبار سے بھی. اسی بات سے تمام صوفیاء کے سلسلے جو ہیں سوائے ایک سلسلے کے، وہ تمام سلسلے جا کر کے ختم ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر. ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق پر جا کر رکتا ہے، اور باقی تمام سلسلے چاہے چشتیہ قادریہ فلانا جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب جا کر رکتے ہیں کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ کیا ہوگا علم کے اندر؟ وہ فرماتے تھے انا عبد من علمنی حرفا، میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھلا دیا، اب چاہے تو مجھے غلام بنا کے رکھے اور چاہے تو مجھے آزاد کر دے. اس طرح علم آتا ہے وہ دوستو. یہ ہدایہ آپ نے، وہ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ فقہ حنفی کی، بڑی معتبر، بڑی مستند، بڑی عجیب جامع کتاب ہے. انہوں نے اپنے استاذ کا حال لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھے درس دیا کرتے تھے، تو وہ جہاں ان کی کرسی ہوتی تھی تو ان کے دائیں طرف یا بائیں طرف جو بھی ہے وہ دروازہ تھا مسجد کا، یعنی مسجد میں آنے کا. تو وہ گلی تھی، اس گلی میں سے مسجد میں آتے اور دروازے میں گھستے، وہیں ان کی وہ کرسی تھی اور سامنے ان کے شاگرد بیٹھا کرتے تھے، فقہ اور حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو ایک روز دیکھا شاگردوں نے کہ حضرت جو ہے اپنی کرسی سے بار بار اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھاتے پڑھاتے پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے ہیں. ایک آدھ دفعہ تو کوئی بات نہیں تھا، خلاف معمول، مگر نظر انداز کر دیا. جب 3-4 دفعہ یہی ہوا، پوچھا حضرت آج طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے یہ اٹھک بیٹھک کیوں ہو رہی؟ فرمایا کہ میرے استاد کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، جب وہ کھیلتا کھیلتا سامنے آ جاتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ چلا جاتا ہے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں. علم اس طرح سے آیا ہے بزرگو دوستو. تو بہرحال یہاں یوشع ابن نون جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوشع ابن نون کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اب تیار ہو رہے ہیں کس بات کے لیے کہ خضر علیہ السلام جو مل گئے ہیں تو ان سے وہ علم سیکھنا ہے. اب سیکھنے کے لیے کیا بات کہی ان سے؟ قال لہ موسیٰ، انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا ان سے، کیا میں آپ کے پیچھے لگ لوں اس بات کے لیے
کہ آپ مجھے وہ علم سکھلا دیں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ بڑا صحیح علم ہے، رشدن، تو میں آپ کے پیچھے لگ لوں، یعنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا خدمت کرتے ہوئے، فالو کروں گا آپ کو۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا ہے نبی کی شان؟ میں کہہ چکا ہوں کہ علم شریعت کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم ہو جائے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو علم شریعت اور دوسرے صاحب شریعت نبی، یعنی کتاب جن کو دی گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ان انبیاء کا درجہ بہت اونچا ہے جن کو شریعت دی گئی اور کتاب دی گئی، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود چونکہ یہاں شاگرد بننا ہے تو کہا جا رہا ہے حل اتبعو کا، اجازت ہو تو میں آپ کے پیچھے لگ لوں کہ مجھے وہ علم سکھلا دیں جو آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ سمجھا؟ صاف صاف بات، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا، کوئی تکلف نہیں، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ اس کیوں نہیں کر سکتے بھئی؟ کیسے معلوم ہوا صبر نہیں ہو سکتا؟ کوئی بے صبرا ہونا جو ایک انسان کی دل کی ایک کیفیت ہے، ان حضرت کو پتہ چل گیا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک اور وجہ سے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم صبر بھی کیسے کر سکتے ہو ان باتوں پر کہ جن کا احاطہ آپ کا علم نہ کر سکے؟ یعنی آپ کے علم میں جب وہ بات نہ ہو کہ جو ہونے جا رہی ہو، آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات ہوگی اس بات کا صحیح ہونا اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ صبر نہیں کریں گے۔ نبی جو ہے، خوب سمجھ لیجئے، یہیں میں بتا دوں آگے چلنے سے پہلے، نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں کوئی غلط کام ہوتا ہوا ہو اس کو کہے کہ یہ غلط ہے۔ خاموش رہنا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اسی بات سے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف اگر آپ پڑھیں کتابوں کے اندر، حدیث کہتے ہیں قول رسول۔ سمجھ میں آیا؟ رسول کا فرمانا، فعل رسول، رسول کا کرنا، اور تقریر رسول۔ تقریر کے معنی آتے ہیں کہ رسول اور نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور نبی نے اس سے روکا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ روکا نہیں۔ نہ روکنا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ تو نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہو اور نبی خاموش رہ جائے، ٹوکے گا وہ، ورنہ تو وہ شریعت بن جائے گی۔ خضر علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، جب نبی ہیں ان کے سامنے کوئی کام ہوگا، اگر صحیح ہوگا تو ٹھیک ہے، غلط ہوگا ان کے اپنے علم کے اعتبار سے، وہ اس کو ٹوکیں گے۔ اس لیے کہا کہ تم صبر کیسے کر سکتے ہو؟ تم صبر ہی نہیں کر سکتے اس بات کا کہ جس کا تم کو یہ علم نہ ہو کہ یہ صحیح ہو رہا ہے۔ تم جب سمجھو گے غلط ہو رہا ہے اپنے علم سے، تم ٹوکو گے، تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ رہ کر۔ یہ تھی وہ وجہ۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے چاہا، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کا مقام تھا انشاءاللہ کہہ دیا ورنہ بڑی مشکل میں پھنستے۔ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں امید ہے کہ پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی کسی معاملے میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے استاد کا درجہ، نافرمانی نہ کرنا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، حکم دے دیا ہے استاد نے۔ تو کیا کہا کہ اگر تمہیں مجھے فالو کرنا ہی ہے، یعنی میرے ساتھ اور میرے پیچھے چلنا ہے، تو پھر ایک بات کی پابندی کرنی ہوگی، مجھ سے ہرگز کسی بات کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تم سے ہی اس کی بات بتلا دوں۔ خوب سمجھ لیجئے، ایک ہے دو میدان ہیں، ایک تو ہے تربیت کا میدان، اپنے اخلاق اور احوال کو سنوارنا، تربیت، تزکیہ، ایک تو یہ میدان ہے، اور دوسرا میدان ہے علم سیکھنا، کیوں ہے اور کیا ہے۔ تو جہاں علم سیکھنا ہے وہاں تو سوال اور جواب ہونا چاہیے۔ اگر وہاں چون و چرا نہیں کیا گیا کلاس روم میں استاد سے، تو کہا گیا کہ اس طالب علم کو گھاس کھانی چاہیے، یہ علم سیکھنا ہی نہیں آیا۔ علم وہی سیکھ سکتا ہے جو استاد سے کلاس روم میں سوال کرے، حضرت یہ کیوں اور یہ کس طرح اور یہ کیوں، یہ بات، یہ سوال ہونا چاہیے، اس کے بغیر علم نہیں آتا۔ السوال نصف العلم، سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے۔
اگر سوال نہ کرے تو وہ جواب کہاں سے آئے گا، اور جواب نہیں آئے گا تو علم نہیں کھلے گا. تو سوال کو نصف علم اسی لیے کہا گیا. تو یہ میدان جو ہے وہاں تو چون و چرا ہونا چاہیے ورنہ گھاس کھائے جا کر. وہ جہاں تک تربیت کا میدان اس میں جو ہے چون و چرا نہ کرے، اگر چون و چرا کری تو گھاس کھائے جا کر، اس لیے کہ چون و چرا کرنے والے کی تربیت نہیں ہو سکتی. وہاں تو یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جو فرمائے، مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے. ایک تو ہے ڈاکٹری سیکھنا، میڈیکل پڑھنا، میڈیسن پڑھنا، ایک تو یہ ہے. تو اگر وہ یوں نہیں پوچھے گا ٹیچر سے یہ کیوں اور یہ کیوں، سیکھے گا کیسے وہ؟ اور ایک ہے علاج کرانا. اگر مریض یوں پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دوا آپ نے کیوں دی، یہ بتائیے آپ، فلانی دوا کیوں نہیں ہو سکتی میرے واسطے، یہی دوا کیوں ہے، اس میں بھی تو یہ بات ہے. تو ڈاکٹر کہے گا بھائی کہیں اور چلے جا، میرا دماغ کیوں کھاتا ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. علاج کرانے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو یوں دیکھ لے کہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ نہیں. یہ بے شک پہلے پوچھ پاچھ لے. اگر ڈاکٹر صحیح ہے تب آنکھ بند کر کے جو نسخہ اور جو پرسکرپشن وہ دے رہا ہے اس کو لے لے، تب تو فائدہ ہوگا، وہاں چون و چرا نہیں. ٹھیک یہی صورت یہاں ہے. تو اب یہاں جو میدان ہے وہ ہے دراصل ایک دوسرے علم کا، اس لیے کہا گیا کہ چون و چرا نہیں. ایک بات تو یہ تو وہ ہے جس کو مفسرین کہتے ہیں. ایک اور بھی بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ یہاں قرینہ ہے اس کا کہ ممانعت کا. بعض لوگ جو ہیں جیسے سوال بے ڈھنگا ہونا یہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور سارے مضمون کو گڑبڑ کر دیتا ہے. بے موقع سوال بھی غلط ہے. پہلے بات کو پورا کرنے دینا چاہیے. بیچ میں اگر ٹوک دی ہاں صاحب یہ، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ سوال جو ہے وہ طبیعت کو پر بوجھ بن جاتا ہے، اور جو بات جس ترتیب سے آ رہی تھی وہ نہیں آ پاتی. اس لیے سوال کرنے والا جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرے کہ جن سے سوال ہونا ہے ان کی بات پوری بھی ہو گئی نہیں ہو گئی. ہو سکتا ہے جو دماغ میں سوال آ رہا ہے آگے کی بات اس سوال کا جواب ہی بن جائے. پہلے بات پوری ہونے دینے چاہیے. پوری ہو جانے کے بعد اب اس کے سامنے سوال رکھا جائے. اگر ذرا سوال باقی ہے تو سوال رکھا جائے تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب بہتر ہوگا. تو یہاں خضر علیہ السلام کے فرمانے کا منشا یہی تھا. ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، شروع میں اگر سوالات شروع ہو گئے تو بڑی مشکل میں جان پھنسے گی، اس لیے آپ پہلے چلتے رہیے، میں خود ہی بتلاؤں گا جو کچھ بتلانا ہوگا. یہ بات انہوں نے کہی. فانطلقا، دونوں چلے. اچھی بات. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. بہرحال یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہوں گے اور اس وعدے پر کہ وہ کسی معاملے میں دخل نہ دیں گے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش دیکھیں گے لیکن دخل نہیں دیں گے اور ساتھ رہیں گے. یہ وعدہ ہوا تو ادھر سے اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے تم ساتھ چلو. اب یہ وہ علم سیکھنے کے لیے کہ جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ لگے ہیں. اور اب یہ 3 مسافروں کا یہ قافلہ، جن میں ایک استاذ ہے، ایک شاگرد ہے اور ایک شاگرد کا رفیق، حضرت یوشع ابن نون. تو یہ تینوں کا قافلہ روانہ ہوا. یہاں فرماتے ہیں فن طلقہ، دونوں چلے. یہ تثنیہ کا صیغہ جو 2 کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ خادم جو ہے وہ الگ سے شمار ہوتا بھی نہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے فن طلقہ. اصل جو چلنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ استاد اور شاگرد. دوسرا جو ہے وہ تو خادم ہے، اس کو اس لیے شمار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اصل مقصود سفر میں اصل حیثیت نہیں ان کی. تو دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، مجمع البحرین ہے، 2 دریا جا کر ملے ہیں، تب دریا کے کنارے کنارے چلیں. معلوم ہوتا ہے کہ دریا پار کرنے کی کہیں نوبت آ گئی اس سفر میں، تو اب کیسے پار کیا جائے؟ کشتی ہونی چاہیے، بوٹ ہو تو بوٹ میں بیٹھیں تو دریا پار ہو. ایک بوٹ آئی اور وہ رک گئی کہ صاحب چلیے، بٹھا لیا ان کو. معلوم ہوتا ہے کہ اس بوٹ والے نے حضرت خضر کو پہچان لیا. کوئی بزرگ آدمی اللہ والے ہیں، اس لحاظ سے کم پہچانا، نہ بھی پہچانو کہ خضر ہیں لیکن اچھے آدمی ہیں، نیک بھلے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں. تو یہ ان کی بھلائی کی بات تھی کشتی والوں کی کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا
اور کہا کہ آپ ہماری کشتی میں بیٹھ جائیے، نہ کچھ لینا اور نہ دینا، ہم نے مفت، آپ بیٹھ جائیں ہماری کشتی میں۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، عربی میں سفنہ یسفنو کے معنی آتے ہیں چیرنا اور پھاڑنا۔ سفن البحر، سمندر کو پھاڑتا، تو چونکہ کشتی جب چلتی ہے تو پھاڑتی ہوئی چلتی ہے پانی کو، اس لیے اس کو سفینہ کہتے ہیں۔ تو کشتی میں سوار ہوئے، کیا ہوا، تھوڑا آگے چلے، خضر علیہ السلام نے لے کے کوئی چیز، پتھر یا لکڑی، لوہا، اور کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ جس کشتی میں بیٹھے تھے اس کا تختہ توڑ دیا۔ خرقہا، خرقہ یخلق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا، تو اس کشتی کو انہوں نے اس کا تختہ پھاڑ دیا۔ اب یہ بات کہ ایک تو کشتی کو توڑنا جبکہ اس میں سفر کیا جا رہا ہے، ایک تو ویسے ہی توڑنا وہ غلط، پھر سفر کیا جا رہا اور غلط، نقصان پہنچے گا، پانی اندر آ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی، ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ اس کو جزا دے رہے کہ ان کی کشتی میں عیب ڈال رہے۔ تین چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، صاحب آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، وہ خود اچھائیوں کو پھیلانے کے واسطے دنیا میں آئے ہیں اور برائیوں کو روکنے کے واسطے آئے ہیں۔ اس برائی کو ہوتا دیکھ لیں گے اور خاموش رہیں گے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے کہ وعدہ کیا ہوا تھا، میں دخل نہیں دوں گا۔ اپنے اس پیغمبرانہ جو ذمہ داری تھی وہ غالب آئی۔ ذمہ داری کیا ہے پیغمبر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا رکھی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مسلمانوں کو خطاب ہے، اہل ایمان کو، کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی بری بات کو دیکھے، بری بات یعنی شریعت کے اعتبار سے جو چیز بری ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے اس کو دور کرے، اس برائی کو نہ ہونے دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ طاقت اور فورس یوز کر کے اس برائی کو ہٹائے، فرمایا کہ فبلسانہ، تو پھر زبان سے اس کو روکے، نصیحت کرے، واعظ کہے، ڈانٹ ٹپٹ کرے، جو بھی جس کی ضرورت ہو۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو فبقلبہ، اس برائی کو دل سے برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کر برائی کا احساس بھی دل میں نہ پیدا ہو تو پھر اب اس ایمان کو خود ہی سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کمزور ایمان وہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر اس کو دل سے برا جاننا، یہ کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ تو جو ایسے بھی نہ کرتے ہوں، اللہ جانے ان کا ایمان پھر کیسا ہوگا، اللہ تعالی بچائے۔ تو جب مومنین کی یہ شان ہے اور مومنین سے اس کا مطالبہ ہے برائی دیکھو تو اس کو روکو، پیغمبروں کا مقام کیا ہوگا؟ پیغمبر تو خود برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کا کوئی معنی ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کا تو ایمان مضبوط ہے، وہ تو ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو بھول گئے، اور کیا نام ہے، بات کیا رہی کہ پیغمبرانہ جو تقاضا تھا اس کے مطابق۔ یہاں مفسرین ہی کہتے ہیں بھولے کیوں؟ بے شک بھول چوک معاف ہے، لیکن ایسے بھی کیا بات ہے، محض معمولی بات تو نہیں، ایگریمنٹ ہی یہی ہوا تھا، اسی بنیاد پر اجازت ملی تھی چلنے کی، ایسی بات کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا میں دخل نہیں دوں گا، تو اس میں یہ بات ان کے ذہن میں رہی ہوگی کہ میں دخل نہیں دوں گا بشرطے کہ کوئی خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو۔ اس کی تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی خلاف شریعت بھی بات ہوگی، تو یہ بات ان کے ذہن میں رہی ہوگی کہ خلاف شریعت کوئی بات نہیں ہوگی، میں نہیں بولوں گا، لیکن اگر خلاف شریعت ہوگی تو پھر کیسے خاموش رہیں گے؟ تو یہ بھولنا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ خلاف شریعت کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو بھولنا کہا گیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اجی آپ نے اس کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ اس کے سوار جو ہے غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو خطرناک بات ہے۔ تو وہ دو برائیاں جو ہیں، ایک تو مطلقاً کشتی میں عیب ڈالنا، دوسرے احسان کا بدلہ اس طرح دینا، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ برائی ہے، مگر یہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کشتی سمندر میں چل رہی ہے اور سوار اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔
اسی کو انہوں نے ریفرنس میں پیش کیا. اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو عجیب بات کی ہے. یہ تو عجیب بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی سے ایسی توقع نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا. ایک ہی بات انہوں نے کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو معلوم تھا کہ میں جو کام مجھ سے ہوگا ضروری نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک وہ قاعدے اور ضابطے کا کام ہو، اس لیے انہوں نے تو پہلے پکی کر لی تھی بولنا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم سے پہلے ہی کہا تھا تم سے صبر نہیں ہو سکتا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا صاحب میں بھول گیا تھا. اب بھول گیا تو اس پہ آپ مواخذہ نہ فرمائیں، اس لیے کہ بھول چوک تو ویسے بھی اللہ میاں کیا معاف ہے. خود اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بنائی ہے خطا یعنی چوک اور بھول سے. اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا ہے الناسی کالذاکر، بھولنے والا ایسا ہے جیسے یاد کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بھول چوک معاف ہوگی. آپ دیکھتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ کھانے اور نہ پینے کو. صبح سے فجر سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کوئی شخص اگر نہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے. اگر خطاً بھی بلا ارادہ حلق کے اندر کوئی چیز چلی گئی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول کر پیٹ بھر کے بھی کھا لیا، یعنی اس کو یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، کھانا بھی کھا لیا پانی بھی پی لیا پیٹ بھر کر کے، فقہا کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا. یہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کو روکو ہی مت، کھا رہا کھا لینے دو، اللہ میاں کھلا رہا ہے اس کو کھا لینے دو، کہاں کو یاد دلاتے. سمجھ میں آیا؟ واقعی عجیب شریعت کی جو مہربانیاں ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. نبی نے سمجھا اور نبی کے طفیل میں فقہائے امت نے سمجھا ہے، روکا گیا اس. تو بھولنا اور چوکنا جو ہے یہ معاف ہے. تب اس صورت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ کہیں کو مواخذہ کر رہے ہیں میں تو بھول گیا تھا. ولا ترهقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں ذرا آپ سختی نہ کریں، تھوڑی نرمی تو کیجئے. سمجھ میں آیا؟ کچھ آپ ہی جیسی ہوگی بات. ولا ترهقنی من امری عسرا، کچھ میرے معاملے میں آپ سختی نہ کریں. فانطلقا، چنانچہ پھر اس کے بعد وہ چل پڑے، چلے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. ایک بچہ کھیل رہا تھا کسی شہر میں گلی میں، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور قتل کر دیا، جان سے مار دیا اسے. کس طرح مارا؟ مفسرین مورخین مختلف باتیں کہتے ہیں، دیوار سے مار دیا یا چھری سے ذبح کر دیا، بہرحال قرآن اس کو نہیں کہتا، اس کو قتل کر دیا. فقتلہ، اب ایک تو کسی انسان کا قتل اور اس میں بھی ایک معصوم بچے کا قتل، جس کو یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مجرم ہے، اس نے کوئی خطا کی ہے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ بڑے کے تعلق سے ہو سکتا ہے سمجھ لیا جائے بھئی یہ مجرم ہوگا، یہ حضرات جانتے ہوں گے کہ مجرم ہے، اس لیے ان کو مار دیا، مگر یہ تو بچہ ہے. تو اب ایسی صورت میں کون آدمی خاموش رہ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجی آپ نے ایک صاف ستھری جان کو قتل کر دیا. زکیہ صاف ستھرے مطلب معصوم. کیا مطلب؟ وہ نابالغ بچہ ہے تو وہ معصوم ہے، ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، وہاں تو کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، یعنی آپ نے عجیب کام کیا، اور یہاں کا نکرا بڑی بھونڈی بات آپ نے کی. یعنی بھونڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری بات، ناگوار ناپسندیدہ بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ان کی ایک ہی ہو، ہمارے اردو میں کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ، ان کا ایک ہی جواب. انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ ان کا وہی جواب پھر بھی آیا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض بھول کر کیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا میں بھول گیا ہوں. دوسرا اعتراض جو ہے یہ بھول کر نہیں کیا، جانتے بوجھتے کیا ہے.
मगर क्यों किया? इसलिए कि वो जो वाक़या पेश आया उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। तो अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी समझ गए कि भाई अब इनके साथ अगर यही बातें नहीं तो फिर सब्र तो हो नहीं सकता, ये तो वाकई बात है। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर किसी चीज के बारे में अब इसके बाद मैंने सवाल किया, फला तुसाहिबनी, तो फिर बेशक आपको हक है मुझे अपने साथ ना रखें। इसलिए कि अगर यही बातें नहीं पूरे सफर में तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो फला तुसाहिबनी, मुझे आप अपने साथ ना रखें। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा, आप मेरी तरफ से वाकई एक आपके पास उज़र है कि अगर आप इनकार कर दें और मुझे कह दें कि चले जाओ, यकीनन एक उज़र आपके पास होगा ऐसा कहने के लिए। फंतलका, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, फिर चलो। अब इसका मतलब ये है कि अब आखिरी बात है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी अगर फिर तुम बोले। चुनांचे फिर रवाना हुए दोनों। हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, यहां तक कि एक बस्ती में पहुंचे। पुराना जमाना है, होटल और सराय हर बस्ती में नहीं।